بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ خیبر کے دوران پیش آنے والے چند معجزات کے بارے میں بتائیں گے جو صحابہ نے ملاحظہ کیے۔ ان معجزات کے علاوہ ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی سنائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باقی 2 صحابہ کون تھے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ ویڈیو نہایت ہی ایمان افروز ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پہنچے تھے، اس وقت کھجوریں ابھی پکی نہیں تھیں، چنانچہ کچی کھجوروں کو کھانے سے اکثر صحابہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پریشانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھڑوں میں پانی بھر لو اور ٹھنڈا کر لو، فجر کے وقت اللہ کا نام پڑھ کر اس پانی کو اپنے اوپر ڈالو۔ صحابہ نے اس ہدایت پر عمل کیا تو ان کا بخار جاتا رہا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ خیبر کی جنگ میں سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے زخموں پر دم کیا، انہیں اسی وقت آرام آ گیا۔ روایات کے مطابق اس غزوے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کوئی اونٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی اونٹ کی جگہ نظر نہ آئی، البتہ انہیں ایک اکیلا درخت نظر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف درخت نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادھر ادھر دیکھو کوئی اور اونٹ کی چیز نظر آتی ہے۔ اب انہوں نے پھر ادھر ادھر دیکھا تو ایک اور درخت کافی دور نظر آیا۔ انہوں نے اس دوسرے درخت کے بارے میں آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں درختوں سے کہو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی آپس میں مل جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں درختوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی، فوراً دونوں درخت حرکت میں آئے اور ایک دوسرے سے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پردہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فارغ ہونے کے بعد دونوں درخت اپنی جگہ پر لوٹ گئے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو ایک عورت مسلمانوں کی طرف آتی نظر آئی۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو بکری کے گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے۔ کہتے ہیں اس عورت کا نام زینب تھا۔ یہ مرحب کی بھتیجی اور سلام بن مستقم یہودی کی بیوی تھی۔ یہ بات معلوم کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گئی۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کیا، پھر اس کو بھونا اور اس کی دستی والے حصے میں زہر ملا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر واپس تشریف لائے تو اس عورت کو منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو بولی، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا ہدیہ لے لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہاں بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی سے کھانا شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی بشر بن برا نے بھی دستی سے گوشت کا لقمہ منہ میں ڈال لیا اور اسے نگل گئے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی لقمہ صرف منہ میں ڈالا تھا۔ دوسرے لوگوں نے دوسری جگہوں سے لقمہ لیا۔ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا، فوراً اگل دیا اور فرمایا، ہاتھ روک لو، یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس وقت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لقمہ میں نے کھایا تھا اس میں مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو صرف اس لیے نہیں اگلا کہ آپ کا کھانا خراب ہوگا۔ پھر جب آپ نے اپنا لقمہ اگل دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو اگل دیا۔
اس کے بعد ان کا رنگ نیلا ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ 1 سال تک اس زہر کے زیر اثر رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا تو نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے گوشت کے اسی ٹکڑے نے یہ بات بتائی جو میں نے منہ میں رکھا تھا۔ اس نے اقرار کیا، ہاں میں نے زہر ملایا تھا۔ تب آپ نے اسے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ لوگوں نے خیبر کی جنگ میں میرے باپ، بھائی اور میرے شوہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کیا، اس لیے سوچا اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعے ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اس زہر کے پہلے ہی خبر ہو جائے گی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس کا جواب سن کر آپ نے اسے معاف فرما دیا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، البتہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچاتا تو اس سے بدلہ لیتے تھے۔ دوستو، جہاں تک تعلق ہے بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں زہر سے ان کی موت واقع ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت زینب کو بدلے میں قتل کرا دیا تھا۔ دوستو، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت اس زہر کا اثر محسوس کیا تھا اور فرمایا تھا، اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ غرض خیبر کی جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ چلیے اب آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ خیبر کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ اس بارے میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور خیر عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اچانک میرے دل میں اسلام کی تڑپ پیدا فرما دی اور مجھے ہدایت کا راستہ نظر آنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ہر موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت میں سامنے آیا اور ہر بار ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہمیشہ ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا ہو رہا ہے۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں مکہ سے غائب ہو گیا تاکہ آپ کے مکہ میں داخلے کا منظر نہ دیکھ سکوں۔ میرا بھائی ولید بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے مکہ پہنچ کر مجھے تلاش کرایا، مگر میں وہاں تھا ہی نہیں۔ آخر اس نے میرے نام خط لکھا۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے، میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہی ہے کہ تم جیسا آدمی آج تک اسلام سے دور بھاگتا پھر رہا ہے۔ تمہاری کم عقلی پر تعجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ بہت جلد اسے آپ تک لائے گا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جیسا شخص اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف استعمال کرے تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور ہم دوسروں کے مقابلے میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اب بھی موقع ہے کہ جو کچھ تم کھو چکے ہو اسے پالو۔ بڑے اچھے اچھے مواقع کھو چکے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو مجھ میں جانے کی امنگ پیدا ہو گئی، دل سلام کی محبت میں گھر گیا۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ پھر رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرسبز و شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا، صفوان، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا، میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا
اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہٰذا اس سے امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ اس سے مایوس ہو کر میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو صفوان سے کہی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے کہا اچھا خیر، لیکن تم میری بات کو راز میں رکھنا۔ جواب میں اکرمہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد محمد عثمان بن طلحہ سے ملا، یہ میرا دوست تھا، اس کے بھی باپ اور بھائی وغیرہ غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے دل کی بات کہہ دی، اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر لی۔ ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انہیں مرحبا کیا۔ اس کے بعد عمرو نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہہ دیا اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے میں بھی تو اسی لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ آخر حرا کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سواریوں سے اترے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے بہترین لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ اسی وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقل مند ہو، اسی لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں جو میں نے آپ کے مقابلے پر آ کر کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دراصل اس سے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح ایک تابعی کے ہاتھ پر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ نجاشی صحابی نہیں ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تابعی وہ اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھڑ سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ دوستو یہ تھی تفصیل ان تین حضرات کے ایمان لانے کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران بھی ہمارا یہی درجہ رہا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔